بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مقدس مہینوں میں ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اشہر حرم کہا۔ محرم الحرام عظمت والا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کے ساتھ اسلام کی اور تاریخ کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ اسی ماہ محرم میں تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اور اسی ماہ محرم میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے اہل بیت سمیت وادی کرب و بلا میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ ماہ محرم کے ساتھ اسلامی تاریخ کے اور بھی بہت سارے واقعات وابستہ ہیں۔ بہرحال چونکہ شہادتوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو ماہ محرم کے ساتھ وابستہ ہے، تو آج ہم فلسفہ شہادت پہ گفتگو کریں گے اپنے پروگرام میں، اور ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہوں گے مذہبی سکالر جناب مولانا محمد علی صاحب۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہوں گے محترم حافظ ممتاز الحق صاحب برطانیہ سے، اور اسی طرح محترم مولانا محمد آصف فاروقی صاحب اسلام آباد سے، اور محترم سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب منڈی باہالدین سے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گے۔ فلسفہ شہادت پہ اسلام میں شہادت کا کیا مقام ہے، شہید کا کیا مقام ہے، اور اسلام میں شہادت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ ڈسکس کریں گے آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہوئے محترم مہمان جناب مولانا محمد علی صاحب سے۔ مولانا، اسلام کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی۔ فلسفہ شہادت ایک عظیم مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے، اور شہادت کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کے راستے میں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، اپنی قربانی دے دیں، تو ان کو تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں قتل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل، اور اسی طرح آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسا ہی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر اپنی قربانی دے دیتے ہیں، تو انہیں تم مردہ نہ کہو، اللہ کے ہاں انہیں رزق ملتا ہے اور وہ زندہ ہیں۔ لیکن جو لفظ شہادت ہے، یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد کا کیا مطلب ہے؟ گواہ۔ مبشرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ جو گواہ ہوتا ہے اس کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی کو عملی صورت میں بھی پیش کیا، علمی صورت میں بھی پیش کیا، اور پھر اس گواہی کو نافذ کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا، اور پھر اس پیغام رسالت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ تک کما حق ہو پہنچا دیا۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں امت مسلمہ کو بھی شہید قرار دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگوں کی گواہی دیں گے، اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ قیامت کے دن تم گواہی پہ دو گے، لوگ جب انکار کر دیں گے اپنے پیغمبروں کا، رسولوں کا، یہ جو وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کا انکار کر دیں گے، قرآن مجید کی تعلیمات کا انکار کریں گے، تو اس وقت یہ امت محمدیہ گواہی دے گی۔
تو یہ شہادت کا تعلق اسلام کے بنیاد سے ہے. جی. اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ. جی. کہ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. سب سے پہلے کیا فرمایا؟ شہادت. جی. کس چیز کی شہادت؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اس چیز کی گواہی دینا، اس کی شہادت دینا، یہاں سے اسلام کا نقطہ آغاز ہوتا ہے، اور یہ اسلام کا پہلا رکن قرار دیا. اور پھر فرمایا اقام الصلاۃ. یہ تو ہوئی نا لفظ شہادت کی آپ معنی کہہ سکتے ہیں، یا اس کی اصطلاح میں کیا وہ کن الفاظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اسلام کا جو فلسفہ شہادت، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جانا، وہ اسلام کا فلسفہ. میں آ رہا ہوں اسی بات کی طرف. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شہادت اسلام کا نقطہ آغاز ہے. جی. فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ. تو جب اس دعوت کا آغاز ہوا، اس دعوت کو پھیلایا گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی ابتدا کی، لوگوں کو یہ دعوت دی، تو اس میں بہت سارے مصائب آئے، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. کفار آقا علیہ السلام کے دشمن بن گئے، آقا علیہ السلام کو پریشانیوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا. آپ دیکھیں طائف کی بستی میں. اور اسی طرح جو لوگ جنہوں نے اس اسلام کو قبول کر لیا، اس شہادت کا اقرار کر لیا، ان پہ بھی مصائب آئے. جی. مکہ میں آپ دیکھ لیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں، اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اسی شہادت کی وجہ سے، اسی گواہی کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا. تو جب یہ شہادت قولی طور پہ بھی اس کا اقرار ہو گیا، عملی طور پہ بھی اس کو پیش کیا گیا، تو اس پر جو مصیبتیں آئی، جو آزمائشیں آئی، تو ان مصائب اور آزمائشوں پہ مسلمانوں نے صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ قربانی دے دی. تو یہ جو قربانی ہے کہ انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا اس اسلام کی خاطر، تو یہ ان کی عملی شہادت ہے. یہ انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اس بات کی گواہی دے دی کہ جس طرح ہم شہادت کا اقرار زبان سے کرتے ہیں، جس طرح ہم اس کی تصدیق اپنے دل سے کرتے ہیں، ہمارا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر اس شہادت کے لیے، اس توحید کے لیے، اس دین کے لیے ہماری جان کی ضرورت پڑتی ہے، تو تب بھی ہم اس شہادت، اس قربانی کو دینے سے دریغ نہیں کریں گے. اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور یہ شہید بن جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک فلسفہ بیان کیا آپ کو کہ قرآن مجید میں جو شہید ہے اس کے لیے قتل کا لفظ استعمال ہوا، لیکن اس طرح سے یہ لوگ شہید بہت سارے بہت سارے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح پھر شہادتوں کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فدائی تھے، جو دین کے داعی تھے اور دین کو پھیلانے والے صحابہ کرام تھے، آپ دیکھیے بدر کے موقع پر 14 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے آئیے، اسی دین کو پھیلاتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب و آلام کا بھی سامنا کرنا پڑا، آپ کے صحابہ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر قتال اور لڑائی ہوئی. احد کے میدان میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام جام شہادت نوش کرتے ہیں. تو یہ شہادت کا جذبہ ان میں پایا جاتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کو کتنی خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں. پیارے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں یہ چاہتا ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے. اور احد کے میدان میں آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جن سے آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسد اللہ و اسد الرسول ہی، کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ سید الشہداء، یہ شہیدوں کے سردار ہیں، ان کو یہاں پہ شہید کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں کہ شہادتوں کا یہ کارواں چلتا رہتا ہے. 70 صحابہ کرام اصحاب صفا. مولانا یہاں میں آپ کی بات کاٹوں گا، بات ہم پھر دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے، لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے، دیکھیں پوری دنیا کی قومیں لڑائی لڑتی ہیں، جنگوں میں جاتی ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ایک لڑائی کا مقصد ہوتا ہے. یعنی بہت سارے قومیں دوسروں کو مغلوب کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترتی ہیں، دوسروں کے مال ہتھیانے کے لیے، اپنے مالی مفادات کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے میدان میں اترتی ہیں. کیا ایک مسلمان بھی جب میدان میں اترتا ہے تو اس کے سامنے بھی کوئی جذبہ کار فرما ہوتا ہے؟
جی، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ جب مسلمان جہاد کے میدان میں آتا ہے تو اس جہاد کے میدان میں کیوں آنا پڑتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اسلام جو دین ہے، ہمارا دین، یہ دین عالمی دین ہے۔ اس کو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا اور صحابہ کرام نے اس کے لیے کوشش اور محنت کی۔ جب اس دین کو پھیلانے میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے، کوئی انکار کرتا ہے یا کوئی باغی اس دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اس کے راستے میں وہ رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، اس کو زائل کرنے کے لیے مسلمان کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے۔ اور جب مسلمان تلوار اٹھاتے ہیں پھر اس کی وجہ سے پھر ان مسلمانوں کو شہادتیں ملتی ہیں، اور جو اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں قائم کرنے والے لوگ ہیں ان کا اس دنیا سے خاتمہ ہوتا ہے۔ تو مسلمان کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کی نشر و اشاعت کرے، دین کو پھیلائے، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے وہ جہاد اور یہ تلوار جو ہے اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو مولانا، اپنا اسلام کا جو فلسفہ شہادت ہے، اسلام کے فلسفہ شہادت میں چلو دنیاوی طور پہ تو بہت سارا وہ لوگوں کو انعام اکرام بھی ملتا ہے، جہاد میں شرکت کرنے کی وجہ سے بسا اوقات مال غنیمت بھی ہاتھ آ جاتا ہے، اپنے جذبات کی بھی تسکین ہوتی ہے، لیکن اخروی طور پہ ایک شہادت پہ کیا انعام ہے؟ جی، اخروی طور پہ شہادت پہ بہت سارے انعامات ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب شہید اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور مسلمان کا یہ مطمع نظر ہوتا ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں اور مجھے حقیقی انعام مل جائے جس کی خاطر تمام مسلمان دنیا میں محنت کرتے ہیں، اور وہ حقیقی انعام کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ تو جو شہید ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو سب سے پہلی اس کو خوشی یہ ملتی ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شہداء کے لیے جنت میں خاص مقام تیار کیا ہے، اور وہ خاص مقام اس شہید کو ملتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اسلام کی خاطر لڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے انعام کے لیے 70 سے زائد حوروں کا انتظام کیا ہوا ہے کہ جنت میں جو 70 حوروں کا وہ سردار بنے گا اور 70 حوروں کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ تو اس طرح کے بہت زیادہ فضائل ہیں، مناقب ہیں شہداء کے لیے۔ تو میں بات کرتے ہوئے اس بات پہ پہنچا تھا کہ 70 صحابہ اکرام اصحاب صفہ احد میں شہید ہوئے، اس کے بعد یہ شہادتوں کا جو باب لازوال ہے یہ چلتا رہا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے، ایک دفعہ کچھ قبیلے کے لوگ آئے، وہ آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمیں دین کی تعلیم سکھانے کے لیے کچھ صحابہ کی ضرورت ہے، آپ کے کچھ شاگردوں کی ضرورت ہے، ایسے دائی لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمیں دعوت دیں اور دین سکھائیں۔ آقا علیہ السلام نے اصحاب صفہ میں سے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، تو ان لوگوں نے ان 70 صحابہ میں سے ایک کو چھوڑ کے تمام کو شہید کر دیا۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ شہادتوں کا کارواں اور اس دین کی سربلندی کے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی۔ اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگر ان تمام شہداء کی تعداد جو صحابہ اکرام شہید ہوئے تو ان کی تعداد تقریباً 250 بنتی ہے۔ 250 صحابہ اکرام ہیں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کرتے ہوئے، اس کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر دیتے ہیں۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آتی ہے، تو پھر یہ شور برپا ہوتا ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جب سے شہادتوں کا یہ کام چلا، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ خلافت اسلامیہ کو توڑنے کے لیے یا دین اسلام کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی ہوتی تھی تو پھر مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو جاتے تھے، میدان میں نکلتے تھے۔ جی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، مثلا مسیلمہ کذاب ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ کیا اور قتال کے ذریعے اس کا خاتمہ کیا۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جی، تو مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا، اور پھر اس میں بھی صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں۔ اور اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں، بلکہ وہ میں نے سنا ہے کہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حفاظ قرآن بہت سارے شہید ہو گئے جی تو اس میں انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. مسلمہ کذاب کے خلاف جو لڑائیاں لڑی ہیں اس میں پہلی لڑائی میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو لشکر لے کے گئے تو اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے جی. تو دوسری مرتبہ شکست ہوئی. تیسری مرتبہ مسلمانوں کو وہاں پر جا کے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. تو حفاظ قرآن بہت بڑی تعداد میں وہاں پر شہید ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ حفاظ کی تعداد ختم ہو رہی ہے, کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے. تو حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ قرآن کو جمع کر لیا جائے. جی. تو یعنی شاتوں کا یہ سلسلہ تو ہر دور میں ہاں جی, یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام کا کوئی دور خالی نہیں ہے کہ اور وہ اسلام کا مقدس ترین خون ہے. بالکل. آج تو چلو ہماری کیا حیثیت ہے, وہ تو صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے, شرف صحابیت حاصل کیا اور اپنے دور میں اللہ کی زمین پر سب سے مقدس لوگ. صحیح بات. ہاں یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم, کہ میرے بعد بہترین جو زمانہ ہے وہ صحابہ اکرام کا زمانہ ہے. تو آپ دیکھیے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بہت فتوحات ہوئی جی, اور اسلام پھیلتا چلا گیا. اس میں بھی صحابہ اکرام کی بہت زیادہ شہادتیں ہیں. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود شہادت ہوتی ہے جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے اور محرم الحرام کے مہینے میں پہلی تاریخ تھی, یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے. اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یہ حرمت والے مہینوں میں ہوئی. ذو الحجہ میں 18 ذو الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ کس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور مجھے یاد آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پہ کھڑے تھے جی, تو احد پہاڑ کانپنا شروع ہو گیا. آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا اسبت یا احد, کہ احد پہاڑ تو ٹھہر جا, کیا تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہاں پہ موجود تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی خوشخبری پیارے رسول نے دے دی, اور پھر عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کی خوشخبری آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دے دی تھی. اور حضرت عمر فاروق یکم محرم کو شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ خلافت کا دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں, خلیفہ راشد بنتے ہیں, تو ان کے دور بھی تقریباً 12 سال کا جو دور ہے وہ اس طرح چلتا رہا جس طرح حضرت عمر فاروق کے دور میں امن و امان اور فتوحات کا سلسلہ یہ چلتا رہا. لیکن 12 سال گزرنے کے بعد مسلمانوں میں ایک فتنہ آتا ہے جسے فتنہ کبریٰ کہا جاتا ہے. اور وہ عبداللہ بن سبا یہودی جو ہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں داخل ہوتا ہے اور یہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے اس طرح کی پلاننگ کی. آگے سب سے پہلے یہ کہنے لگا کہ دیکھیے خلافت کے حقدار بنو ہاشم ہیں, کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے. تو کہنے لگا کہ خلافت کے حقدار بنو ہاشم ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے, لہذا یہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں, ان نے خلافت پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ غاصب ہیں. الیاذ من اللہ. تو یہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کر دیا. اور پھر یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عثمان سے پہلے بھی جو 2 خلیفہ تھے وہ بھی غاصب تھے, کیونکہ ان کا تعلق بھی بنو ہاشم سے نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو تیم سے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی عدی قبیلہ سے تھے. تو اس طرح ایک فتنے کا دور آ جاتا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ دشمنوں کے پاس اسلام کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی میدان میں جی. تو انہوں نے یہ ایک حربہ استعمال کیا, اور یہ عبداللہ ابن سبا جو تھا ایک حربے کے طور پہ مسلمانوں کے صفوں میں گھسا ہے, اور وہاں سے ایک فتنے کا آغاز ہوا جو تھمنے کا نام نہیں لیا. بالکل, یعنی یہ فتنہ آغاز وہاں سے ہوتا ہے, اس لیے فتنہ کبریٰ اسے کہا جاتا ہے. اور اس وقت اس کا آغاز ہوتا ہے. عبداللہ بن سبا اس طرح کی تشویش اور مسلمانوں میں فتنہ برپا کرتا ہے, جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. حضرت عثمان کو مدینہ منورہ میں مظلوماً ان کو شہید کیا جاتا ہے. ظلم کے ساتھ خارجی لوگ ان کو شہید کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کا آغاز ہوتا ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں, خلیفہ راشد بنتے ہیں, تو پھر 2 پرابلمز آ جاتی ہیں. ایک تو مشکل یہ ہے کہ شیعان علی جو یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ
بنو ہاشم میں سے ہو، یہ ان کی خواہش پوری ہو گئی، حضرت علی خلیفہ بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو کہنے لگے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے، جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان سے انتقام لیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے. تو اس طرح یہ ایک اور فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر شیعان علی اور شیعان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اور پھر بہت جنگیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیے جنگ صفین جس میں تقریباً جنگ جمل، جس میں جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے. جنگ جمل میں تقریباً 10,000 صحابہ شہید ہوتے ہیں، اور جنگ صفین میں کہا جاتا ہے 70,000، اور بعض کہتے ہیں 40,000 شہید ہو جاتے ہیں. اور جنگ نہروان میں 4,000 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں. تو یہ فتنے کا آغاز ہوا، جس کے بعد یہ شہادتوں کی لائن لگ جاتی ہے. اور کتنے صحابہ اکرام اس فتنے کی وجہ سے، جو عبداللہ بن سبا کی وجہ سے مسلمانوں میں پھیلا تھا، اس کی وجہ سے یہ شہادتوں کا ایک لائن لگ جاتی ہے، اور بہت زیادہ شہادتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جب حضرت علی مولانا معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں محترم مولانا آصف فاروقی صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام حافظ صاحب، خیریت؟ جی مولانا، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی مولانا، ہمارا پروگرام چل رہا ہے اسلام کا فلسفہ شہادت. آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام میں شہید کا کیا مقام ہے، اور اسلام کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حافظ اقرار احمد عباسی صاحب، آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت عنوان پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا. تو اسلام میں شہید کا مقام بہت بہت بلند ہے. اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں. اب مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا، اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ یہ لوگ اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، اور ان کی حیات جو ہے جن کی جو زندگی ہے یہ بہت بلندی پر فائز ہے. بس دنیا کے اعتبار سے ظاہری طور پر وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن حقیقت میں ان کی یہ زندگی دائمی زندگی ہے جو اللہ نے ان کو نصیب عطا فرمائی ہے. اور دوسری وجہ مردہ کہنے پر یہ کہ موت طبی طور پر ایک رعب، وحشت، دہشت اور خوف کا نام ہے. اور طبی طور پر انسان جب موت کا سنتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. اور شہید کہنے سے حوصلے مزید بلند ہو جاتے ہیں اور جذبات بڑک اٹھتے ہیں. کسی ملک کے اگر 200-400 لوگ اگر مارے جائیں تو ملک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، ہنگامی حالات بن جاتے ہیں. لیکن مسلمان ملک کے 4,000-5,000 لوگ بھی شہید ہو جائیں تو بجائے حوصلہ شکنی کے وہاں جذبات بڑک اٹھتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن قبل کشمیر کے بارڈر پر پاکستان کے 2 فوجیوں نے جامع شہادت نوش کیا. تو اس سے پورے پاکستان کے عوام کے جذبات بڑک اٹھے، اور ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے انڈیا سے جنگ کرنی ہے. تو یہ شہید کا جو مقام یہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے. اور اس لیے مقتول فی سبیل اللہ کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا. کہ اسلام کے لیے جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں انہیں مردہ تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ہر صاحب ایمان کی جذباتی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شہادت کا جام پی لے. اور ہمارے ہاں قرآن و سنت کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ شہید ہو جائیں ان کو ان کا جو ہے انہی کپڑوں میں ان کو دفنایا جائے تاکہ وہ اللہ کے ہاں اسی حالت میں اٹھیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ وہ اپنے تلوار کے نوک سے جب ان کو تلوار لگی تو وہ پاک ہو گئے، ان کے لیے استغفار کی ضرورت کیا ہے. لیکن ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ شہید تلوار کے وار سے پاک تو ہو گیا لیکن بلندی درجات کے لیے ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے.
میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں شہید کا تو بہت بلند مقام ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کیا ہیں کہ اگر کسی گھرانے کا کوئی فرد شہید ہو جاتا ہے تو پسماندگان جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، وہ رسا کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی لاش موجود ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش حضرت حمزہ کی لاش پر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، ان پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے تھے، اللہ کے رسول حضرت حمزہ کی لاش کو تلاش کر رہے ہیں، اور بتایا گیا کہ اللہ کے رسول حمزہ کی لاش یہ پڑی ہوئی ہے، اور جب چادر ہٹائی تو لاش کے ٹکڑے تھے، پہچان ہی نہ گئی، لاش کی پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا دیا گیا تھا، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کے پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کی گردن کو الگ کر دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں ماتم نہیں کیا، غم نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ، میں اس حال میں بھی امیر حمزہ سے راضی ہوں، تو بھی حمزہ سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، یہ ان کے جذبات تھے۔ پھر ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھیں، وہ لاش پر آئی، کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی روئی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صبر کیا، فاتحہ پڑھ کر چلی گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں، احد کے میدان کے شہداء ہیں، خندق کے 12 شہداء ہیں، بدر کے 14 شہداء ہیں، خیبر کے 19 شہداء ہیں، غزوہ بنی تیحان کے قبیلے کے 10 شہداء ہیں، فتح مکہ کے 7 شہداء ہیں، بیر معونہ کے 70 شہداء، متفرق جنگوں میں شہید ہونے والے اصحاب رسول، اور اس طرح دور نبوت کے 256 شہداء ہیں، اور ان پر کسی صحابی نے، کسی نبی نے کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی غم نہیں کیا، بلکہ صبر کیا۔ اور ہم بھی اگر صبر کریں گے اس دور کے شہداء سے لے کر پھر خلفائے راشدین کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابہ شہید ہوئے، اور ان شہداء نے بھی کوئی غم نہیں، اس پر کوئی ماتم، کوئی دکھ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان شہیدوں کے قربانیوں کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے گئے، ان کے جذبات بڑھتے گئے، ان کے اندر جذبہ جہاد بیدار ہوا۔ اور اگر آج ہم شہیدوں پر غم کرنا شروع کر دیں، ماتم کرنا شروع کر دیں، ان پر چھٹیاں بنانا شروع کر دیں، تو پھر تو کافروں کے فوجیں ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گی، اور پھر ہم جو حقیقی جو ہر ایک دیکھیں، ہر ایک جو مرتا ہے، لیکن شہید تو مرتا نہیں۔ قرآن نے واضح کہا کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو شہید کیسے، اس پر کیسے غم کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہید زندہ ہے، اور مردوں پر بھی اسلام کے اندر غم نہیں ہے۔ ہاں، آنسو جو نکلے درد کی وجہ سے، پیٹنا، نوحہ کرنا، اپنا آنسو بہانا، اپنے غم کرنا، آسمان سر پر اٹھا لینا، اس کی شریعت کے اندر کہیں بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مولانا، اسلام کا پیغام صبر و رضا، یعنی جو چیز آپ سے چلی گئی اس کے اوپر صبر کرنا اور اللہ کی مشیت پہ راضی رہنا، اسلام کا صبر و رضا کا یہ پیغام ہے۔ مگر اپنے مرنے والوں پہ 3 دن سوگ کی اجازت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سوگ 1400 سال ہو گئے ختم نہیں ہو رہا؟ اب دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید وہ ہمارے ہیں، اور ہم ان کی شہادت پر کوئی غم سوگ نہیں بناتے، بلکہ ان کو سلام عقیدت، سلام محبت پیش کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حسین ہمارے تھے، اس لیے کہ حسین مسجد جایا کرتے تھے، حسین قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حسین 5 نمازیں پڑھتے ہیں، حسین کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ تو ہم تو حسین پر غم نہیں کرتے، اور جو لوگ حسین پر غم کرتے ہیں، در حقیقت جو ماتم کرتے ہیں وہی حسین کے قاتل ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسی سزا دی ہے، ایسی بددعائیں ان کو لگی ہیں کہ قیامت تک یہ پیٹتے رہیں گے، یہ ماتم کرتے رہیں گے۔ ہم تو ان پر ماتم نہیں کرتے، ہم تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم تو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہم تو ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم تو ان کا نام لینا، ان کے نقش قدم پر چلنا شہادت سمجھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو حسین کے نام پر ایک وویلا کرتے ہیں، ملک کے ہمارے جو 3% ہو کر 97% لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، در حقیقت یہ ماتم نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے ملک پاکستان کو اس ایرانی افکار کے اندر لانے کی، جسے تمام سنی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے پاکستان کا کوئی بھی سنی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا یہ نہ وہ غم کرتا ہے، نہ وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے ایسا ہو جائے۔ مولانا، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کیا، اور آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت قیمتی باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔
مولانا یہ تھے ہمارے ساتھ محترم مولانا آصف فاروقی صاحب اسلام آباد سے، اور یقیناً جو گفتگو انہوں نے کی شاید انداز تھوڑا سا جذباتی تھا، لیکن انداز میں لگ رہا تھا کہ بندہ اندر سے بول رہا ہے. جی ماشاء اللہ اچھی گفتگو کی ہے. ہاں بہت اچھی ان کی گفتگو تھی. بہت ساری باتیں انہوں نے وہ کی ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنی بات ہم جاری رکھتے ہوئے اس پہ کریں گے. مولانا اسلام میں دیکھیں ایک بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سب سے پہلے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم دیکھتے ہیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے. ایک روایت 4 بیٹوں کی بھی ہے، 7 یا 8. ان میں سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئے. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی. باقی ساری زندگی میں چلے گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح مولانا آصف فاروقی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، مسلح کر دیا گیا جسم کا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے. شہادتیں بھی ہوئی، مظلومانہ شہادتیں. حضرت حمزہ سے زیادہ مظلومانہ شہادت کس کی ہوگی؟ تو ان سارے مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصائب و آلام کے وقت کیا طرز عمل ہوتا تھا. اس سے پہلے میں چھوٹی سی ایک گزارش کروں کہ چونکہ ہم ابھی محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور یہ شہادت حضرت عمر فاروق کی شہادت 1 محرم کو ہو جاتی ہے، اور اسی طرح حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو پیش آتی ہے. تو میں جو گفتگو کر رہا تھا اس میں یہ بات ہم پہنچے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. تو میں چاہتا ہوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس بات کی ڈسکس کریں گے، تاکہ جیسے وہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے تھے تو وہ بات ناظرین کو سمجھ آ جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں تو عبد الرحمن بن ملجم یہ خارجی تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اس کے بعد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تقریباً 20 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور یہ بہت ہی پرامن دور تھا، اور یہ بہت عظیم صحابی ہیں. اور یہ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. کاتب وحی ان کو کہا جاتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ وحی جو نازل ہوتی ہے اس کو لکھا کریں، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ان کو سونپی تھی. اور میں اس لیے بھی یہ بات ابھی کرنا چاہتا تھا کہ خاص کر کے محرم الحرام کے مہینے میں ہم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں بعض صحابہ کو برا بھلا کہہ جاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں، اور بسا اوقات ہم بنو امیہ کی تمام خلفاء کی وہ شان میں گستاخی کر جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ معاویہ بن ابی سفیان جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آقا علیہ السلام نے کاتب وحی کہا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک قریبی رشتہ تھا. آپ آقا علیہ السلام کے برادر نسبتی تھے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، امہات المومنین میں سے ایک ہیں، یہ ان کے بھائی تھے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے والا بنا دے اور لوگوں کو ان سے ہدایت ملے. معاویہ بن سفیان کو ایسا بنا دے. اور پھر آپ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پرامن دور حکومت رہا، اور فتوحات بہت زیادہ ہوئی. اور پھر ان فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، قسطنطنیہ تک پہنچ گئے. اور آقا علیہ السلام نے اس لشکر کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی کہ وہ لشکر جو قسطنطنیہ سے جا کے لڑائی کرے گا مغفور لہم، کہ ان کو بخش دیا گیا ہے. اور یہ لشکر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ لشکر وہاں تک پہنچا. تو من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، شاید حدیث کے الفاظ ہیں. تو یہ معاویہ بن سفیان کے بہت زیادہ فضائل ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ خاص کر کے ان دنوں میں ہمیں صحابہ کرام کی شہادتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور صحابہ کرام کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے. اور وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ دنیا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے مقدس کوئی نہیں ہے. اور وہ ایسی یعنی عالی شان ہستیاں ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام، بلکہ قرآن مجید نے جن کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ کہا ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کی طرح کا ایمان لے آؤ. اور پھر آقا علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو. اور پھر فرمایا کہ اگر تم
خرچ کرنا چاہو تو احد پہاڑ جتنا خرچ کر لو، تو میرے ایک صحابی جو انہوں نے اپنی ایک مٹھی کے برابر خرچ کیا اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ صحابہ کرام کی فضائل ہیں۔ تو معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک یہ واقعہ پیش آتا ہے جس کی طرف ہم ابھی چلیں گے انشاءاللہ۔ یزید بن معاویہ کی بیعت ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 10 سال حکومت کرنے کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یزید بن معاویہ کی بیعت کا یہ ولی عہد ان کو بنایا جاتا ہے۔ تو ولی عہد ان کو جب بنایا جاتا ہے اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس پر بہت سارے صحابہ کرام نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ اور معاویہ بن ابو سفیان کے شہید ہو جانے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد جب یزید بن معاویہ ولی عہد بنتے ہیں اور یہ خلافت ان کے پلڑے میں آ جاتی ہے تو اس وقت بہت سارے صحابہ کرام نے اس بیعت سے انکار کر دیا۔ ان میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جو مدینہ کو چھوڑ کے مکہ میں چلے گئے تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یزید کی بیعت سے انکار ہوا تو اس کے بعد مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ ٹھہرتے ہیں، اور یہ جو یعنی خلافت کو منتقل کیا جا رہا ہے اپنی اولاد میں، اس کی ہم تردید کریں گے اور ہم مکہ کو اپنا مرکز بناتے ہیں۔ انہوں نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی مشورہ دیا، لیکن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزم کر چکے تھے، ایک ارادہ کر چکے تھے کہ انہوں نے کوفہ کی طرف جانا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہی دارالخلافہ تھا، اور پھر کوفی جو ہیں ان سے بڑے محبت کے دعوے کیا کرتے تھے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان نے جب بیعت کرنے سے انکار کر لیا تو جب ان نے دیکھا کہ خون خرابے کا خطرہ ہے اور فتنے کا خطرہ ہے تو یہ راضی ہو گئے، لیکن عبداللہ بن زبیر چونکہ جوان خون تھا اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انکار کیا۔ تو پھر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خطوط آئے، خط آنا شروع ہو گئے کوفہ کی طرف سے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کو ہم اپنا خلیفہ تصور کریں گے اور یزید کی بیعت کی ہم تردید کریں گے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو وہاں پہ بھیجا کہ آپ جا کے حالات کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ کیا وہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ الکوفی لا یوفی، کوفے والے جو ہیں وہ وفا نہیں کرتے، اور انہوں نے حضرت علی کے ساتھ وفا نہیں کی، حضرت حسن کے ساتھ وفا نہیں کی، تو حضرت حسین کے ساتھ وفا ان نے کیا کرنی تھی۔ تو جب مسلم بن عقیل کو وہاں پہ بھیجا گیا تو ان لوگوں نے تقریباً 17,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور یہ خبر مسلم بن عقیل نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی پہنچا دی کہ یہ لوگ بڑے آپ کو پسند کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب یزید کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد اس کو گورنر بنا کے اس جگہ پہ بھیج دیا۔ جب عبید اللہ بن زیاد آتے ہیں تو انہوں نے تشدد کیا اور یہ لوگوں کو ڈرایا کہ تم اگر یزید کی بیعت نہیں کرو گے تو قتل و غارت ہوگی، مار دیے جاؤ گے۔ تو بہت سارے کوفی اس بیعت سے پھر جاتے ہیں۔ یہ وہ کوفی تھے کہ 70,000 کی تعداد میں انہوں نے خط لکھ کے نواسہ رسول حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کوفہ میں بلایا تھا۔ تو حضرت حسین کے آنے سے پہلے ہی ان کو یہ خبر مل چکی تھی کہ یہ لوگ منحرف ہو گئے ہیں اپنی بیعت سے۔ لیکن اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد آڑے آ گئی کہ ہمارا باپ وہاں پہ شہید ہو چکا ہے تو ہم واپس نہیں جائیں گے بلکہ ان سے انتقام لیں گے۔ تو حضرت حسین بن علی اپنے بچوں کے ساتھ آگے کا سفر کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حسین بن علی کو کوفہ کی طرف آنے سے روکا تھا۔ روایات ملتی ہیں، لمبا واقعہ ہے کہ انہوں نے روکا، لیکن حضرت حسین یہ بہت پھیلتی جا رہی ہے، اس کو کلوز کرتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ وہ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ کوفی جنہوں نے بلایا تھا وہ انکار کر دیتے ہیں اور بیعت سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی کوفی لوگ ان نے وفا نہیں کی، یہی حضرت حسین کو قتل کرنے میں شریک ہو جاتے ہیں اور یزید کی بیعت کر لیتے ہیں۔ بلایا تھا اور وہی تلواریں لے کر آئے تھے، وہی تلواریں لے کے آ گئے، اور ان کو خطرہ تھا۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ان کو یہ بات خطرے میں تھی کہ اگر یہ
ہم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا ہے، اور اگر یہ ہمارے خطوط پکڑے گئے جو بہت زیادہ تعداد میں حضرت حسین کے پاس موجود تھے، تو وہ جب دکھائیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی کہ ہم بلا کے اب ان کی اپنی بیعت سے منحرف ہو رہے ہیں، تو یہ کیس جو ہے ہماری طرف پلٹ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان خیموں کو بھی آگ لگا دی۔ تو ان کوفیوں نے مقابلہ کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم سن 61 ہجری میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ مظلوم ان کو شہید کیا گیا، یہ نواسۂ رسول تھے اور بہت عزت والے۔ مولانا میں نے آپ سے جو پوچھا تھا کہ چلیں شہادت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کسی مقدر والے کو ملتی ہے اور ہر ایک کو ملتی بھی نہیں ہے، بہت عظیم نعمت ہے، بلند مقام ہے، حدیث میں قرآن میں شہادت کا فلسفہ شہادت کو بہت بیان کیا گیا ہے، اس مضمون پہ بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر اسلام نے انسان کو کسی مقام پر بھی آزاد نہیں چھوڑا ہے، اور انسان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک انسان کی زندگی میں تعلیمات اسلام کی موجود ہیں، کس وقت پہ انسان نے کیا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب بھی شہید ہوئے، مظلومیت کے ساتھ بھی شہید ہوئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شہید ہوئے۔ آیا صحابہ اکرام جب شہید ہو گئے تو پیچھے رہ جانے والوں نے اس وقت کیا کیا، اس بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے، اس کو ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ تو جب کوئی مصیبت آتی ہے، اور یہ موت بہت بڑی مصیبت ہے، اور جب انسان کو پریشانی آتی ہے تو اس لیے اسلام نے قیود رکھی ہیں کہ تاکہ مسلمان آپے سے باہر نہ ہو جائے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خوشی کے عالم میں بسا اوقات آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور خوشی میں بہت آگے نکل جاتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے کہ جو اس کو زیب نہیں دیتی یا جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اور اسی طرح صدمے کے وقت بھی مسلمان کو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے اور شریعت اسلامی نے اس کے طریقہ بتائے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے لوگو تم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ سورہ بقرہ میں آگے جا کے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ ابتلاء ہے، آزمائش ہے، کبھی مال کم ہو جائے گا، کبھی اولاد کم ہو جائے گی، کبھی خوف آئے گا، کبھی بھوک آئے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ خوف اور بھوک کے منظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں پیش آتے ہیں۔ ان کو ڈرایا بھی گیا، ان کو بھوکا بھی رکھا گیا، ان کو پیاسا بھی رکھا گیا، اور پھر کبھی لوگ شہید ہو جائیں گے، مال کی کمی ہو جائے گی، اولاد کی کمی ہو جائے گی، تو اس پر کیا فرمایا کہ تم واویلا کرو، نوحہ کرو، یا ماتم کرو، یا جلوس لے کے باہر نکل جاؤ، بلکہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ اور جو لوگ صبر کریں گے انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم نے مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اور جس طرح اسلام نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اس پر صبر ہی کرنا چاہیے۔ مولانا دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں نے دین سارے کا سارا تم تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی دین مکمل ہو گیا، دین میں اس کے بعد کوئی نیا حکم داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً اسلام کی تعلیمات تو وہی ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اور پیارے رسول نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک شیعہ عالم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ ان کا نام ہے فرمان علی، ترجمہ فرمان علی جی۔ تو یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور اس میں جو آگے آتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے الفاظ جو ہیں، تو کہتے ہیں جب حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملتی ہے تو حضرت علی نے یہ الفاظ دہرائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ جب جعفر بن طیار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو حضرت علی نے یہ الفاظ کہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حسین بن علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی، جب کوئی شہادت کی خبر آتی تھی، تو ان کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا؟ وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتے تھے اور یہ الفاظ کہا کرتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آپ اس پہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت پہ اور اپنے بھائی جعفر بن طیار کی شہادت پہ ماتم نہیں کیا، نوحہ زنی نہیں کی، اپنے سینے کو نہیں پیٹا، اپنے چہرے پہ ناخنوں کے ساتھ چہرے کو چھیدا نہیں ہے، اور نہ ہی چھریاں چلائی ہیں، بلکہ کیا کیا؟ اس پہ صبر کیا ہے۔ اور ان تمام چیزوں سے ہمیں اسلام منع کرتا ہے کہ یہ شہادت بہت عظیم رتبہ ہے، اور اس شہادت کے بعد جو ورثاء ہیں، جو باقی رہنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور صبر کریں۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب، کہ وہ آدمی جو اپنے چہرے کو چھیدتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑ دیتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، صبر نہیں کرتا، تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مولانا ایک چیز میں یہاں پہ اس کو آپ جملہ معترضہ ہی کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو خود کو شیعان علی کہلاتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ ہیں، اگرچہ اپنی اس نسبت میں وہ انتہائی درجے کے جھوٹے ہیں، ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کوئی، اگر ہم لینے میں بات اپنی بھی یہاں پہ روکتا ہوں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں محترم جناب سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سعید اشرف صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پروگرام چل رہا ہے فلسفہ شہادت پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ مسلم۔ سوری میں آپ کا پروگرام تو نہیں سن رہا تھا۔ مختصر وقت میں اتنا ہی کہوں گا کہ اسلام میں شہید اور جو شہادت کا تصور اور فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس میں جو اس کی روح کو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ حاضر کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہ شہید جب اپنی پیاری اور نہایت قیمتی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے دین، اپنی قوم اور اپنے ملک و ملت کی مدد کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر کہ شہید جو ہے وہ اپنی محبوب جان پر کھیل کر اور جام شہادت نوش کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے حق ہونے اور اپنے ملک و ملت اور اپنی قوم کی عظیم جو قدروں کے حق کو ثواب ہونے پر زبردست عملی گواہی دیتا ہے۔ اور یہ بھی تقریباً اسی میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عالم برزخ، یوم معاشر اور جنت میں اپنے بندوں کو جو نعمتیں، رحمتیں اور سعادتیں اور انعام و اکرام دینے کا وعدہ فرمایا ہے، شہادت کی عظیم موت کے دروازے سے گزرتے ہی شہید اللہ تعالیٰ کے ان سارے وعدوں کو امن پا لیتا ہے۔ جہاں تک شہادت کی عظمت و فضائل کا تعلق ہے تو شہادت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت عظیم الشان اور گراں قدر نعمت ہے۔ جن خوش نصیبوں کو یہ لازوال اور انمول نعمت نصیب ہوتی ہے ان کو شہید اللہ رب العزت نے خود کہا ہے، اور قرآن کے الفاظ میں ان کو قتل فی سبیل اللہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ ان انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے دل نشین اور خوبصورت اور دل آویز قسم کے الفاظ سے کیا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر قتل کیے گئے ہیں تم ان کو مردہ بھی مت خیال کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ اسی طرح اور بھی بے شمار جو ہیں آیات مبارکہ جو شہداء کی جو ہے وہ فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ آرزو اور تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، یعنی شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تو یہ تو جو ہے وہ یہی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ ایک ہمارا شہادت کا فلسفہ یا شہادت کے جو فضائل ہیں تقریباً وہی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ جو ہمارے ہاں یہ شہید کے اوپر جو مطلب ہے کہ ایک افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ کنسیپٹ پایا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ شہادت کو ایک نعمت جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں، اور خود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس نعمت کی طلبگار ہیں. لیکن ایک طبقہ جو ہے وہ اس نعمت کو نہ جانے کیوں ایک زحمت کی شکل دے کر کے اس کا سرعام مذاق اڑا رہے ہیں. جی محترم، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شہادت ایک بہت بلند مقام ہے، بہت بلند منصب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ملتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ انہیں مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں. اس کے باوجود ان لوگوں کے اوپر ماتم کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور پھر ہمارے ملک پاکستان میں تو اس کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے واسی صاحب سے آپ نے بڑی امپورٹنٹ اور حساس قسم کی بات کی ہے. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اس کے متعلق میں تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ تو علماء اور مفتیان کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے بڑے بے باک انداز سے جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ دے دیا. لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت دیکھیں قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس کا کچھ مفہوم کچھ ایسے ہی ہے کہ ایمان والو صبر اور نماز سے جو ہے وہ مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا، آپ دیکھیں یہ کتنا ایک عجیب اور پیارا تسلسل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. اور ساتھ ہی آگے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر مارے جائیں یا شہید ہو جائیں انہیں یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں بلکہ زندہ ہیں. لیکن یہ غلط ہے، لیکن تم نہیں جانتے ہو. اب یہ ایک کتنا بڑا مقام خود اللہ رب العزت دے رہے ہیں، اور جو اس قسم کی اس کے بعد حرکات کرتے ہیں، جو اس قسم کا معاوضہ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عقل پر جو ہے نا وہ ماتم کرنے کی ضرورت ہے. اور سیکنڈلی جو ہے جو آپ نے پاکستان کے متعلق بات کی ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک میں سازش ہی کہہ سکتا ہوں. نہ تو یہ جو طبقہ ایسے کرتا ہے، نہ تو یہ اس کے اپنے جو ان کے عقائد و نظریات ہیں، نہ تو اس کے اندر اس کو کوئی اتنی اہمیت اور امپورٹنس حاصل ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس کے جو نظریات پر مبنی ایک اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ کے اندر بھی ایسا کچھ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی اور جو ہے وہ قانونی سازش ہے. محترم، آپ نے کہا کہ جس شیعہ نظریات رکھنے والے بہت سارے ممالک ہیں جن میں اس طرح کے پوزیشن دیکھنے میں نظر نہیں آتی ہے. کیا یہ جو 10ویں محرم یا 9ویں اور 10ویں محرم کو، بلکہ آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا، ہر دن ایک جلوس نکل رہا ہوتا ہے، ان جلوسوں کا پاکستان کی معیشت پہ کیا منفی اثر پڑتا ہے؟ اکانومی کے اوپر کیا منفی اثر پڑتا ہے؟ بالکل جی، یہ پاکستان کی اکنامی اور معیشت پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. لیکن تھوڑا سا میں ایک اور بھی بات کہنا چاہوں گا اور اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں جس واقعے کو آڑ بنا کر کے یہ اتنا کچھ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ 10 محرم سن 61 ہجری کو جو یہ واقعہ ہوا ہے، یقیناً یہ انتہائی خلفشار اور افسوسناک واقعہ ہے. لیکن ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اچانک ظہور پذیر ہونے والا حادثہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت اس 22 سال کا جو ہے وہ ایک مظہر تھا جو پورے 25 سال صبر، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے اس سے زیادہ عرصے پہلے سے جو ہے وہ جنم لے چکی تھی. اور بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی سازش کا حصہ تھا. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ
حق و باطل کی جو کشمکش ازل سے چلی آ رہی ہے اس کے ضمن میں تاریخ کا کچھ ایسا نقشہ نظر آتا ہے کہ زیادہ تر غلبہ جو ہے وہ باطل کو رہا. حق کے غلبے کو جو ادوار ہیں آپ کے غلبے کی وہ انتہائی جو ہے وہ مختصر رہے. تو انہوں نے تو مطلب اگر اکثر اوقات اگر ان کو جو ہے وہ یقینی طور پر سرگنوز ہونا پڑا, انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا, لیکن انہوں نے اس کو وقتی طور پر اپنے آپ کو چھپا کر ایک نئی سازش یعنی کہ حق کے راستے کے اندر یعنی حق والوں کے اندر ان کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے نظریے اور مذہب کے خلاف جو سازش کی, جہاں تک یہ اسی کا پیش خام ہے. یہ صرف ہماری اکنامی یا ہماری معیشت کے جو ہے نا وہ اس میں نقصان نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے نظریات اور ہماری ثقافت اور ہر لحاظ سے تقریباً ہمیں لاس پوائنٹ ہے. جہاں تک تعلق ہے اس میں ایک تو ہمارا اس میں لاس یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے کاروبار بند ہیں, ہماری سارے کے تقریباً کراچی جو ہماری معیشت کی شہر ہے اس کو تو بالکل ہی جو ہے وہ جام کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارا ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی پلان پر جو یومیہ کے حساب سے خرچہ ہے وہ جو ہے تقریباً 5 ارب کے قریب تک جو ہے نا وہ پہلے 10 دنوں کے اندر یومیہ جو ہے یہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک وہ پہنچ جاتا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ یہ کتنا پاکستان کا جو ہمارا خزانہ ہے اس کو کتنا بڑا ٹیکا ہے. باقی اس میں نے خود اس کا ریسرچ کی تو ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے جو ہمارا مطلب ہے کہ فریق مخالف ہے جن کی ایک سازش یہ ہے کہ جی اس میں ثقافت بلکہ ہمارے میڈیا کے وہ ہمارے کامران صاحب ہیں, ان کا بھی میں نے ایک اس حوالے سے تجزیہ سنا تو وہ بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے کہہ رہے تھے کہ اس میں جو سبیلیں ہوتی ہیں, حریم ہوتی ہیں, وہ جو اس کی وہ شر پسندی کی جو ڈسکی ہیں سیریز ہیں ان کو سیل کیا جاتا ہے تو وہ بڑی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. میرا سوال ہے کہ یہ جس ملک کی یہ ہمیں نام نہاد قسم کا تحفہ دیا گیا ہے جو ہمیں یہ سازش دی گئی ہے, اگر اس طرح اکنامی مضبوط ہوتی ہے تو یہ خود اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی قیمتی باتیں آپ نے کی ہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ محترم سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب منڈی بہاؤالدین سے, اور اپنے موضوع کی مناسبت سے میرے خیال میں جو گفتگو یا جو معلومات انہوں نے ہمیں دی ہیں عقل مندی کرنی چاہیے ہماری حکومت کو بھی, ہمارے جو نظم کے ادارے ہیں ان کو بھی, ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں, کہ ایک فرقہ ہے جو جس کی پاکستان میں کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں ہے, 2%, 3%, بہت زیادہ ہوں تو 5% ہوں گے. ایک طبقہ ہے اسے اپنی عبادت گاہوں تک محدود کر دیا جائے تو یہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. ہماری اکانومی میں وہ جس طرح بتا رہے تھے کہ 5 ارب روپے روزانہ کا صرف سیکیورٹی کے اوپر لگتا ہے 10 دنوں میں, اور یہ 8 دن ہے, 8 دنوں میں لگتا ہے, اگلے 9 اور 10 محرم کو تو بہت زیادہ لگتا ہے. یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کو یہ فرقہ عبادت سمجھتا ہے تو عبادت اپنے گھروں میں ہو سکتی ہے, عبادت اپنے امام بارگاہوں میں. میں تو اس کے ماتم کو نہ تو ان کی عبادت سمجھتا ہوں اور نہ وہ عبادت ہے, بلکہ یہ ایک سیاست ہے ان کی. صحیح بات ہے, اپنے وجود کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے عوام کو بیوقوف بنائے ہوئے. بالکل, اور اس بیوقوف عوام کی بیوقوفی کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ انہیں روڈوں پہ نکال دیتے ہیں, اپنے سینے پیٹو, اپنے آپ کو مارو. یہ پوری انسانیت میں کہاں ہے کہ اپنے جسم کو خون نکالو, اپنے سر پھاڑ دو اپنے. اور دوسری ایک چیز جو معذرت آپ بات کر رہے تھے, مجھے آپ کو زیادہ موقع دینا چاہیے. نہیں, کوئی بات نہیں. مجھے ایک چیز جو دیکھا نا, ہمارے بچے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں نا, ٹی وی میں جو چیز نظر آتی ہے ہمارے بچے اسی کو فالو کرتے ہیں. میں اسکول ٹیچر رہا, میں نے دیکھا ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں, ہاتھ میں اسٹک لے کے نا بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, بسا اوقات ٹیبل پہ مار کے بچوں کو تھوڑا سا ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں. تو بچے وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنے سے جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو جا کے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا انہوں نے اسکول میں اس طرح سیکھا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیچر یا ہماری ٹیچر اس طرح ہمیں پڑھا رہی. جی, تو اب جو رویہ ہم 10 محرم کو روڈ پہ دیکھتے ہیں, ہمارے بچے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ ہم جو ماتم دیکھتے ہیں, جو خون خرابہ دیکھتے ہیں, جو سر پھٹے ہوئے دیکھتے ہیں, جو تلواریں, تو کیا وہ پھر ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں بن جائے گا؟ بالکل حصہ بنے گا. بچوں کی تربیت ایسے ہی ہو رہی ہے نا, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ تربیت پہ یہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. یعنی جس طرح ہمارے بچے دیکھیں گے اور وہ سوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے,
اور یہ ان کی تربیت پہ ایک یہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. اور بجائے اس کے کہ اگر یعنی میں بھی آپ کے اس بات کے ساتھ اگری ہوں کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے جو سڑکوں پہ جلوس نکالنا، ماتم کرنا اور اسی طرح تعزیے کے جلوس نکالنا، گھوڑے نکالنا، ان کے نیچے سے گزر جانا اور اس طرح کی تمام رسومات، ان کا تو شریعت اسلامیہ سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس چیز کا اقرار ان کے علماء بھی کرتے ہیں کہ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ خواہ مخواہ میں پھر دوبارہ یہ کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اس پہ یہ گزارش یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ انہیں کرنا ہی ہے، اگر اس کو انہیں اپنے اوپر واجب یا فرض سمجھ لیا ہے، کرنا ہی ہے، تو اس کو اپنے گھر میں کریں، اپنے امام بارگاہ میں کریں، اندر کریں. کہ عبادت تو اندر ہو تو وہ زیادہ اس میں خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے. اور آپ کو اگر اس کو کرنا ہے تو آپ گھر میں کریں، باقی لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کریں. وہ جس روٹ سے گزر رہے ہیں اس روٹ پہ قتل و قتال کا خطرہ ہے. رینجر موجود ہے، فوج موجود ہے، اور رینجر، فوج، سیاستدان، پولیس سب زور لگا لیتے ہیں کہ آپ نے اس روٹ سے نہیں گزرنا، تو وہ اپنے وہ روٹ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. بے شک مرتے ہیں تو مر جائیں، دوسروں کا نقصان ہوتا ہے. جس طرح آج سے چند سال پہلے راولپنڈی میں ہوا راجہ بازار تعلیم القرآن، وہ ایک مدرسہ ہے، اور تقریباً جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، بلکہ ہمارے آبا و اجداد نے جب سے ہوش سنبھالا، ہمارے آبا و اجداد ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم راجہ بازار جاتے تھے تو محرم میں راجہ بازار بند ہو جاتا تھا، اور ایک ہی بات ہم سنتے تھے کہ شیعوں کی اور مولانا غلام اللہ خان کی لڑائی آپس میں. اب اسی مدرسے کے سامنے سے شیعوں نے ہر حال میں گزرنا ہے، اور ہر سال اس مدرسے کے سامنے سے گزرتے ہوئے جب وہ الٹی سیدھی بکواسات کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، تو کون مسلمان ہے جو برداشت کرے گا؟ کوئی ایک مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا. پھر جب عدم برداشت پیدا ہوتی ہے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، تصادم ہوتا ہے. اور اس لڑائی کا خطرہ موجود ہونے کے باوجود آج تک بلکہ مجھے اس پہ تو بہت زیادہ دکھ ہے، بہت زیادہ افسوس ہے کہ جس سال یہ تعلیم القرآن کا واقعہ پیش آیا، درندگی کے ساتھ بچوں کو وہاں پہ ذبح کیا گیا، اور ماتمی جلوس سے نکل کے لوگوں نے خنجروں کے ساتھ بچوں کو ذبح کیا، اسی سال کی بات ہے کہ پنڈی اسلام آباد کے تمام علماء نے کہا کہ 40ویں کا جلوس تعلیم القرآن کے سامنے سے نہیں گزرے گا، اس سال ہم یہاں پہ اپنی کانفرنس کریں گے. لیکن ان کی کانفرنس ڈنڈے کے زور پہ ختم کروائی گئی، بین لگایا گیا اس کے اوپر، علماء اکرام کو گرفتار کیا گیا، جن لوگوں نے زبردستی کوشش کی گئی کہ ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی، اور پھر شیعوں کو وہاں سے رستہ مہیا کیا گیا. وہ کون سی مجبوری ہوتی ہے کہ جس روٹ سے شیعہ نے گزرنا ہے وہاں سے چاہے قتل و غارت ہو جائے، امن برباد ہو جائے، ہر حال میں وہ گھوڑا وہیں سے گزرے گا، جلوس وہیں سے گزرے گا. یہ کیا ہے؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، جیسے ہمارے مہمان بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جو شیعہ ممالک ہیں، ایران میں اب شیعہ کی آبادی 70% ہے، 70% سے زائد لوگ شیعہ ہیں، اور سنی بالکل تھوڑے ہیں، 30 ہیں. لیکن وہاں پہ جلوس اور ماتم امام بارگاہ میں ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، سڑکوں پہ محدود علاقوں میں ہوتا ہے، باہر عام لوگوں کو تنگ نہیں کیا جاتا، دکانیں نہیں بند ہوتی، مارکیٹ کھلی رہتی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں انڈیا میں بھی شیعہ کثیر تعداد میں ہیں، یا جتنی ان کی تعداد ہے، اور وہاں پہ بھی یہ تصادم کی کیفیت نہیں ہے، اور وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بیرونی سازش ہے جس کے تحت پاکستان میں فتنہ واریت کو پھیلایا جا رہا ہے، اور سنی شیعہ تصادم برپا کر کے امت مسلمہ کو پاش کیا جا رہا ہے. اور اس پاش کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان پرامن ہو جائے، پاکستان میں یہ شیعہ سنی تفریق ختم ہو جائے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا، بلکہ وہ اس آگ کو مزید سلگانا چاہتا ہے تاکہ اس کے انقلاب کی راہیں پاکستان میں معروف. میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 1979 میں ایرانی انقلاب آیا پاکستان میں، اور 80 میں پاکستان میں ایک جماعت بنی ہے جس کا نام تھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ. کیا نام تھا؟ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ. اب ایران کی فقہ جعفریہ کو پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے ایک تحریک بن گئی. اب وہی تحریک ہے جس نے ماتم کی شکل اختیار کی. اور آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اپنے بڑوں سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، ماتم جس طرح پاکستان میں 80 سے 89 سے یعنی 1979 سے پہلے ہوتا تھا، بعد میں اس میں شدت آئی ہے، بعد میں اس میں زیادہ جذبات آئے ہیں، بعد میں زیادہ لوگوں کو اہتمام کے ساتھ باہر نکالا گیا ہے، اور بعد میں زیادہ خون خرابہ ہوا ہے، بعد میں زیادہ اہل سنت کو شہید کیا گیا ہے اس کی آڑ میں. تو یہ پاکستانی حکومت اس معاملے میں کیوں عقل کے ناخن نہیں لیتی ہے کہ اس کو بند کروا دیا جائے، یا اس ڈرامے کو کسی دیوار تک محدود کر دیا جائے؟ اور یہ بالکل یعنی جدید ہے، یعنی ابھی شروع ہوا ہے. یہ
آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اگر ویسے آپ دیکھ لیں کہ یہ ماتم کے جلوس کب نکلنا شروع ہوئے، تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو تو چھوڑیے، صحابہ کرام کے دور کو چھوڑیے، حضرت حسن حسین کے دور میں بھی یہ نہیں پائے جاتے تھے۔ اب میں یعنی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان کے بھائی شہید ہوتے ہیں جعفر بن طیار، تو کیا انہوں نے ماتم نکالا؟ کیا ایسا کوئی جلوس نکالا؟ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب حضرت علی کو شہید کر دیا جاتا ہے، کیا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا سید شباب اہل الجنہ کہ جنت کے جو جوان ہیں ان کے سردار ہوں گے، انہوں نے ایسا کام کیا اپنے باپ کی فوتگی پر؟ اور جب حضرت حسن شہید ہوتے ہیں، کیا حضرت حسین نے، جن کے نام پہ یہ آج ماتم اور یہ جلوس اور اس طرح کی کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہیں اور یہ بدعات اور خرافات کا ایک بازار گرم ہے، کیا حضرت حسین نے خود اس عمل کو کیا حضرت حسن کی وفات پہ؟ حضرت حسن ان سے پہلے فوت ہو گئے، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے اہل بیت میں سے کسی نے ایسا کام کیا ہو، ماتم کیا ہو، اور یا کسی نے ایسا جلوس نکالا ہو یا اس طرح کا وویلا کیا ہو، بلکہ وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور اس کے بعد یعنی آپ یہ تاریخ کی کتب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو ان ادوار میں تابعین کے دور میں کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ یہ ماتم ہوا کرتا تھا۔ یہ میرے خیال میں 352 ہجری میں پہلی مرتبہ، یعنی 352 یا 56 اور بعض کہتے ہیں کہ 400 کے قریب میں معز الدولہ، یہ ایک شیعہ تھا، بنو بویس سے اس کا تعلق تھا عباسی دور میں، تو اس وقت پہلی دفعہ یہ جلوس کا آغاز ہوا اور اس طرح یہ کام شروع ہوا۔ اور آپ دیکھیے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور نبی مکرم بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو محبین ہیں وہ ان کے زمانے میں ان سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ، بالکل کوئی شک نہیں۔ یعنی آج کی محبت ہم یہ تو قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری محبت حضرت حسین سے اس طرح ہے جس طرح کہ اس زمانے کے لوگوں کی حضرت حسین سے محبت تھی۔ اس زمانے کے لوگوں نے حضرت حسین کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ ان کی عظمت کے معترف اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تھے، اس لیے ان کی محبت درجے میں بہت زیادہ تھی ہم سے۔ صحیح بات۔ اگر ماتم کی کوئی اسلام میں کوئی شریعت میں حیثیت ہوتی تو وہ لوگ ضرور ماتم کرتے حضرت حسین رضی۔ پھر ایک چیز اور ہے، کیا اسلام کے پاس شہید صرف حضرت حسین ہے؟ بہت سارے ماتم، چلو ہم اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ ماتم بہت بڑی عبادت ہے، تو یہ ماتم حضرت علی پہ کیوں نہیں ہے؟ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اور کہاں تک یعنی اس کی کوئی شیعان علی ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے، اگر وہ بھی مظلوم ہے تو ان پہ بھی ماتم ہونا چاہیے۔ جی حضرت فاطمہ کے بارے میں شیعوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ باللہ دروازہ گرا دیا اور مار دیا ان کو، اسی صدمے سے وہ مر گئیں، شہید ہو گئیں، ان کی شہادت پہ ماتم کیوں نہیں؟ حضرت حسین کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارندوں نے انہیں زہر دیا اور وہ بھی شہید ہو گئے 50 ہجری میں۔ اگر حضرت حسن شہید ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی ماتم ہونا چاہیے۔ تو کیا وجہ ہے پھر، اگر ماتم شریعت ہے، ماتم کی شریعت میں کوئی گنجائش ہے، ماتم کو شرعی حکم ہے، تو یہ حکم تو پھر کسی ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان کے جو معتبر علماء ہیں وہ اس چیز کی تردید کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صبر کی وہ تلقین کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اوصیکم بخمسن، اور اس کے بعد کہا بالصبر، اور میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں، اور فرمایا فإن الصبر من الایمان کالراس من الجسد۔ یہ یعنی شیعہ کی کتاب ہے نہج البلاغہ 30 جلد میں، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت علی نے کیا تعلیم دی کہ آپ معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت برطانیہ سے ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں حافظ ممتاز الحق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میرا سوال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا پروگرام ہے فلسفہ شہادت، تو اسلام میں اسلام کا فلسفہ شہادت کیا ہے، اور جب کوئی ایک آدمی شہید ہو جائے تو پیچھے والے کیا کریں، اسلام اس بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر، آپ نے مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا اور سامعین کے ساتھ کچھ اپنے خیالات جو شیئر کرنے کا موقع دیا۔ اصل میں شہادت جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے اور طفیل میں اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اعزاز ہے۔ پہلی قوموں میں، نیک لوگوں میں، اللہ کے مقربین میں یا ہمیں انبیاء کا ذکر ملتا ہے یا ہمیں صالحین کا ذکر ملتا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں ذکر فرمائی ہے کہ وہ اپنے آخری ایام میں دعا فرمایا کرتے تھے، رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت نصیب فرما اور صالحین کے ساتھ میرا شمار فرما۔
تو شہداء کا جو ہے یہ تصور یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو آپ کی ختم نبوت کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر یہ کرم فرمایا کہ آپ کی امت میں شہداء بھی اللہ نے پیدا فرمائے اور ان کو یہ خاص اعزاز نصیب فرمایا, اور شہداء کے ساتھ صدیقین کا اعزاز بھی اللہ نے آپ کی امت میں رکھا. جی. تو شہید کا لغوی معنی ہوتا ہے گواہ. جس طرح کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو وہ عادتین کا اقرار کرتا ہے, جی. تو وہ گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی توحید کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی. تو گواہی جو ہوتی ہے یہ زبان سے ادا کی جاتی ہے اور زبان سے دی جاتی ہے, لیکن زبان میں جیسے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, بعض دفعہ لوگ زبان سے ایسی بات بھی کہہ دیتے ہیں یا ایسا دعویٰ کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا اور جو انسان کے دل سے جو بات نہیں نکلتی. لیکن شہید جو شہادت کے وقت اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے جس بات کی گواہی دیتا ہے, جس کے لیے اس کو یہ خاص لقب ملا ہے شہید کا, تو وہ اپنے خون کے نذرانے سے, اور خون جو ہے یہ انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہے, تو گویا یہ اس کی یہ وہ زبان خون سے اس بات کا اظہار اور اقرار کر رہا ہے کہ میری رگ رگ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ موجود ہے, اللہ حق ذات ہے, اللہ کی توحید کا وہ اقرار کر رہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا, آپ کی نبوت کا, کمالات کا, اس پر وہ ایمان کی وہ گواہی دیتا ہے. تو اس لیے شہید جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا درجہ ہے کہ اس کی اس گواہی میں کذب اور جھوٹ یا دھوکے کا شیبہ تک نہیں ہوتا. جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو آپ کی ختم نبوت کے صدقے اور طفیل میں دیکھیں نا, کوئی جتنا بڑا دعویٰ ہوگا اس کے ثبوت کے لیے گواہی اور جو ہے وہ دلائل بھی اتنے وزنی چاہیے نا. جی. ایک چھوٹا سا کوئی دعویٰ ہو تو اس کے لیے کوئی معمولی سی گواہی بھی وہ قابل قبول ہو جاتی ہے. اور پہلے جو نبی دنیا میں تشریف لاتے تھے کوئی علاقے کے لیے, کوئی قوم کے لیے, خاندان کے لیے, ایک خاص تعداد کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایک عالمی معیار کی جو نبوت عطا فرمائی, تو اس کی گواہی اور تصدیق کے لیے بھی خصوصی قسم کی گواہیاں چاہیے تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس نبوت کے یعنی کے اظہار کے لیے اور اس کے کمالات کے ثبوت کے لیے جو گواہیاں, ایک تو صدیقین کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں رکھا اور پھر شہداء کو رکھا. ہمارا ایمان ہے کہ نبی اس امت میں جو سب سے اعلیٰ انسان ہے, بلکہ اس امت میں نہیں بلکہ تمام پیغمبروں کے بعد بھی تحقیق جو سب سے اعلیٰ انسان ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص یعنی یہ جو آپ کو مرتبہ عطا فرمایا اور آپ کی صدیقیت کا قرآن مجید میں اعلان فرمایا, والذی جاء بالصدق وصدق به. تو اور جو ہے سب سے زیادہ متقین تھے, تو آپ جو ہے صدیق ٹھہرائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں ساری اتنے کمالات عطا فرمائے, آپ نبی بھی ہیں, صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ہیں, گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں شہادت سے نہیں نوازا جس طرح عام تصور ہوتا ہے کہ کوئی دشمن غالب آئے اور آپ پر حملہ ہو اور آپ کو اس طرح وہ قتل کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا قرآن مجید میں کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں, لننصر رسلنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ رسول ہیں, اور رسولوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا خاص وعدہ ہے کہ ہم نے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, کہ اللہ ہمیشہ غالب رہے گا اور اللہ کے رسول غالب رہیں گے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا مزید خصوصی وعدہ تھا کہ واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے, محفوظ رکھیں گے. تو یہ تو ہونے والا ہی نہیں تھا کہ کوئی دشمن آپ پر غالب آ جائے تو اس طرح اور آپ کو گرا دے یا آپ کو قتل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے لطیف پیرائے میں, حالانکہ دشمنوں کی کوشش ہوتی تھی اور ہوتی رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ قتل کریں, اور حضور کی خواہش بھی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں, نقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل, اور پھر جو کہ اللہ کے راستے مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر جو ہے نا وہ مارا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے لطیف پیرائے میں کہ ایک یہودیہ کے زہر دینے کی وجہ سے آپ کے جسم اثر میں وہ زہر کافی عرصہ رہا, اور پھر جب آپ کا وقت آیا وفات کا
تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس کو وہ اثر نصیب فرمایا، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت بھی نصیب فرمائی، اور آپ کی وہ دلی تمنا تھی وہ پوری ہوئی۔ اور پھر جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے ساتھ اس طرح چلے اور رہے جس طرح سایہ اصل کے ساتھ رہتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو ہے بڑے لطیف قرار میں شہادت نصیب فرمائی، تو اسی طرح اور ہو بہو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت نصیب فرمائی اسی طرح زہر کے اثر سے۔ اور پھر آگے جو امت میں جو ہے شہداء کا سلسلہ چلا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، اور پھر اسلام کی پوری ایک تاریخ ہے۔ حضور کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ تو شہداء جو ہیں وہ امت کا بہت بڑا سرمایہ ہیں، اور امت کے لیے فخر کا جو ہے وہ مولانا وقت کم ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک شہید جب دنیا سے جام شہادت پا کر چلا جاتا ہے، پسماندگان کو، پیچھے رہنے والوں کو صبر کرنا چاہیے یا جزا اور فضا کرنی چاہیے؟ اسلامی تعلیمات میں سے دیکھیں نا، یہ تو بچہ جانتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں سے جو صبر ایک بنیادی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہر پہرائے میں، اور جس طرح شہیدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ رکھا ہے، وہاں صبر ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وہ اجر کا وعدہ کیا جس کا کوئی حساب نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ باقی اور اعمال کا اجر و ثواب مقرر اور متعین کیا گیا ہے، لیکن صبر کا جو اجر و ثواب ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ان کو جو اجر ملے گا اس کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ اور پھر خصوصی طور پر جو صبر کا حکم ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں کو خصوصی طور پر اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ محرم کا مہینہ ہے، پوری دنیا میں ایک ماتم کی سوگوار پوزیشن بنی ہوئی ہے، اس ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جو آدمی اس طرح ماتم کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو وہ اس بات کا اظہار کر رہا، ثبوت دے رہا ہے کہ اس سے صبر نہیں ہو پا رہا، اور پھر اس طرح ماتم کرنا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو آدمی اس طرح مار پیٹ کرے اور جو ہے اپنا گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی باتیں کرے، وہ بالکل ہم میں سے نہیں۔ نہ یہ اسلامی تعلیمات ہے، یا نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، اور نہ یہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے ہے، نہ ہمارا سلف صالحین میں سے ان کا یہ شعار اور ان کا یہ انداز رہا ہے۔ البتہ جو ہے جو چیز ہمیں محرم میں وقت مختصر ہے، معذرت کے ساتھ میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان ماتمی جلوسوں کی وجہ سے پاکستان کے حالات بڑے عجیب اور غریب کیفیت اختیار کر چکے ہیں، ہر جگہ کشمکش پائی جاتی ہے، کیا برطانیہ میں بھی مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اس سے متاثر ہے؟ میرا خیال ہے صرف برطانیہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جب لوگ ان ملکوں میں تو خاص طور پر جب غیر مسلم لوگ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو اس طرح کی حرکات کرتے، تو ایک عجیب ان کو ایک عجیب یہ وہ کشمکش میں اور ایک عجیب کنفیوژن میں وہ پڑھتے ہیں کہ ایک طرف تو اسلام کا پیغام سلامتی کا اور امن کا اور اس طرح کا پیغام ہے، بلکہ یہاں کے لوگوں میں تو ایک لہر دور چکی ہے۔ ابھی یہاں مختلف علاقوں میں یہ حکومت سے مطالبے کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح کے ماتمی جلوسوں اور زنجیر کشی اور جو ہے یہ ماتم کی پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ اس طرح سے لوگوں کے اندر ایک خوف اور یہ کس کی طرف سے مطالبے کیے جا رہے ہیں؟ یہ پبلک کی طرف سے یہ مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ یہاں مختلف علاقوں میں جو مختلف بلدیات ہیں نا، ادارے، پبلک سے مراد آپ کا مسلم کمیونٹی ہے یا عام پبلک؟ یہ عام پبلک بھی ہو سکتی ہے، یعنی عام پبلک کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا ہے کہ اس طرح لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس طرح مختلف علاقوں میں اس طرح ماتمی جلوس نکلتے ہیں اور ماتم سڑکوں پر ہوتا ہے، تو یہ ایک غیر فطری بلکہ غیر انسانی ایک حرکت اور ایک عمل ہے، اس کی صرف اسلام میں نہیں بلکہ انسانیت کے لیے یہ جو ہے ایک دھبا ہے اور ایک بالکل غیر مناسب اور غیر شرعی بلکہ غیر فطری ایک عمل ہے جی۔ تو اس طرح اپنے آپ کو مارنا پیٹنا پبلک کے اندر اور سڑکوں کے اندر،
یہ بالکل اس پر احتجاج جو کر رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پٹیشن سائن ہو رہی ہیں کہ ایسی جلوسوں پر اور ایسی کاروائیوں پر پابندی لگائی جائے۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے علم سے مزید بھی استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام میں ٹائم بہت کم رہ گیا، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ مولانا محمد علی صاحب برطانیہ سے تھے، ایک بڑی زبردست بات انہوں نے ہمارے علم میں اضافہ کی ہے کہ برطانیہ کی جو عام کمیونٹی ہے جس میں مسلم نان مسلم سب شامل ہیں، یعنی عیسائی، یہودی، ہندو، مسلمان سب مل کے وہاں پہ اب یہ مطالبہ کرنا شروع ہو گئے کہ ان کے جلوسوں کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور آپ دیکھیں کہ یعنی اسلام کو کس طرح ہم لوگ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی جی، نعوذ باللہ۔ یعنی اس بات پہ میں چاہتا ہوں کہ شیعہ عوام کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کے علماء اگر ان کو ورگلا کے گمراہ کر رہے ہیں تو انہیں خود غور کرنا چاہیے۔ ایک چیز آپ نے مجھے آپ کی بات سے شاید میں بعد میں ذہن سے نکل جائے، اس لیے میں یہیں پہ آپ کی بات کاٹ کے کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا شیعہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس بیوقوفی کی ایک زندہ مثال میں آپ کو دوں۔ آپ نے ٹی وی پہ ماتم کرتے ہوئے یا دیگر براہ راست بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، شیعوں کے ماتم کے لیے بڑے لوگ بھی نکلتے ہیں، مثال کے طور پہ جو ان کے سرکردہ رہنما ہیں مختلف مذہبی تنظیموں کے، جو ان کے مرجع ہیں، جو ان کے مجتہد ہیں، جو ان کے علماء ہیں، وہ بھی سب نکلتے ہیں، لیکن ماتم کا انداز بڑا مختلف ہے۔ شیعہ عوام ماتم کر رہی ہے تلوار کے ساتھ، وہ زنجیر کے ساتھ ماتم کر رہی ہے، چھریوں کے ساتھ، خنجر کے ساتھ ماتم کر رہی ہے، اور انہوں نے ایک معمولی سا ہاتھ یہاں پہ سینے پہ بہت اتنا آہستہ مارتے ہیں کہ یہ ہاتھ کی ضرب بھی ان کے سینے پہ پوری نہیں لگتی ہے۔ تو یہ ایک گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے عوام اور خواص میں۔ اگر ماتم عبادت ہے تو عام آدمی اگر چھری کے ساتھ کرتا ہے تو لیڈر کو تلوار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ میں تو ہاتھ کے ساتھ ماتم کروں اور لوگ تلوار کے ساتھ کریں۔ ہمارے ہاں جو معزز ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، اگر عام لوگ فرض پڑھتے ہیں تو وہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اگر عام لوگ فرائض اور سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے، یعنی وہ دوسروں سے زیادہ کرتا ہے عبادت۔ تو یہ عبادت ہے تو زیادہ کرنی چاہیے نا ان کو بھی۔ ہاں، یہ یعنی بڑی ہماری جہالت ہے، سمجھ لیں کہ ایک تو اس سے کہ ہم اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، کہ غیر مسلم کیا سمجھیں گے کہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں جو امن کا دین ہے، عالمی دین ہے، اس میں ہمیں اس طرح کے دروس ملتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں قطعاً ایسے دروس نہیں ہیں۔ یہ لوگ جن نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے یا اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، تو ان کو اپنے عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ شیعہ کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ نقل کیا گیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النیاحۃ والاستماع الیہ، کہ ہماری نہیں سنتے تو کم از کم اپنی تو سنو۔ یعنی آپ ہماری بات نہیں مانتے تو کم از کم جو اپنی کتابیں ہیں ان کو پڑھیے، ان پہ غور کیجئے کہ آپ کے علماء نے ان کا کیا عقیدہ تھا اور وہ کیا کہا کرتے تھے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو ان کو خود ہی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں، اس کو ہمارے علماء نے بھی اس چیز سے منع کیا ہے۔ اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ عوام الناس میں اس طرح کے قصے معروف کیے جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں معروف کی جاتی ہیں کہ جو بالکل من گڑت ہیں، جن کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک ذاکر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ہر بچے کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ بڑے جوش میں اور بڑے تقریر کے انداز میں یہ کہنا چاہتا ہے اور لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اپنی شیعہ عوام کو، اور لوگ بھی آگے سے خوش ہو رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا مطلب ہے ذوالجناح، اور کہتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ حضرت حسین کا جو گھوڑا ہے اس کے قدموں کا صدقہ ہے۔ بالکل بالکل، یعنی اس طرح کی اختر جعفری یہ شیعہ ذاکر ہے جی، اور اس کا بیان ہے، اور شیعوں میں بڑی اس کو پذیرائی ہے جی۔ تو اس طرح کی باتیں جب شیعہ کے علماء کریں گے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ جب شیعہ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو وہ کہیں گے یہ غیر معروف آدمی ہے اور غیر محتاط آدمی ہے۔ پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں، ان ٹی وی چینلز پہ آنے والے وہ لوگ جو شیعوں کے ہاں ایک مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کا ایک بہت بلند مقام ہے، وہ بھی اپنی زبان سے صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں۔
یعنی یہ محرم الحرام جو ہے وہ صرف اپنے یہ فوائد حاصل نہیں کر رہے کہ ہم اپنی ایک سیاسی طاقت کو مضبوط کر رہے ہیں، قوت کو مضبوط کر رہے ہیں، بلکہ اپنے دل کا وہ بغض، اپنے دل کی بڑھاس جو ان کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بغض کی صورت میں ہے، اسے بھی عوام کے سامنے لا رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ اس کا یعنی ان کو بہت زیادہ نقصان ہے، یعنی دینی لحاظ سے بھی نقصان ہے اور پاکستان کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے بس اوقات کہ آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ بعض لوگ یعنی عید میلاد کے نام سے جشن مناتے ہیں جی۔ اور نواسہ رسول حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات پہ ماتم بنایا جاتا ہے۔ اور یہ جہالت ہے کہ جہالت کی وجہ سے لوگوں نے ایسے رسم و رواج بنا لیے ہیں اور اس طرح کی چیزیں دین میں شامل کر لی ہیں، اور پھر ایسے قصے اور ایسی سٹوریاں سنائی جاتی ہیں لوگوں کو کہ آپ حیران ہوں گے۔ کربلا پہ حیران ہوتا ہوں کہ واقعہ کربلا یوں بیان کیا جاتا ہے کہ گویا سامنے ایک فلم لگی ہوئی ہے اور ذاکر اس فلم میں سے دیکھ دیکھ کے بیان کر رہا ہے کہ میں یہ فلاں ہو گیا، یہ گھوڑے سے فلاں گر گیا، اور یہ دائیں ٹانگ ادھر ہو گئی، بائیں ٹانگ، یعنی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا آنکھوں دیکھا منظر ہے، اس منظر کو سامنے کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا خانوادہ سارے شہید ہو گئے، جی، ایک زین العابدین بچے۔ تو کون دیکھ رہا تھا اس واقعہ کو جس نے بیان کیا؟ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں جی، اور ان کے جذبات کو ابھار کے تو یہ اسلام دشمنی اور فساد برپا کرنے کی ایک سازش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اور پھر اس طرح کی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو اہل سنہ جو آپ نے آپ کو سنی لوگ کہتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس طرح مائل ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ محرم کے مہینے میں لوگ نکاح کرنا اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں نہیں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ شہادتوں کا مہینہ ہے، اس میں حضرت حسین سوگ کا مہینہ ہے اور یہ پورے کا پورا مہینہ سوگ کا ہے، اس میں ہم نکاح نہیں کریں گے۔ دیکھیے جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اگر آپ اس طرح مہینوں کے تقدس کو دیکھ لیں اور شہادتوں کو دیکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہجری سال کا کوئی مہینہ ایسا فارغ نہیں ہے کہ جس میں کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور کتنے مہینے ایسے ہیں کہ جس میں کبار صحابہ کرام شہید ہوئے اور اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا، اور ابھی جو محرم کے مہینے میں ہم شیعہ سے متاثر ہو کے ایسی ہمارے اندر چیزیں آ گئی ہیں، اور پھر ایسی ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ کہتے ہیں جی کہ جو آدمی جو سرما ڈالے گا 10 محرم کو تو اس کی آنکھ کبھی خراب نہیں ہوگی اور اس کی آنکھ کی بینائی کبھی نہیں ختم ہوگی، اور اگر وہ بیمار ہے تو وہ سرما 10 محرم کو ڈالے تو اس کی آنکھ جو ہے صاف ہو جائے گی۔ اور پھر ایک روایت میں اس طرح کہتے ہیں کہ یہ تم سے پہلے نبی کی عید ہوا کرتی تھی اور تم بھی اس دن جو ہے نا روزہ رکھو، اور اس روز جو آدمی اس دن روزہ رکھے گا اس کے فضائل و مناقب بہت بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کو 60 حج سے زیادہ اور 60 عمر سے زیادہ۔ دیکھیں اسلام تفرید کا مذہب نہیں ہے، جی، اسلام کی تعلیمات تو مسلم ہیں، قرآن اور حدیث اسلام کے لیے ایک اسلام کا ایک نایاب تحفہ ہے امت مسلمہ کا لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ ناظرین محترم، آج ہم نے گفتگو کی ہے فلسفہ شہادت پہ، اور اسلام کا جو فلسفہ صبر و رضا ہے۔ اسلام کے دامن میں شہداء بھی بہت ہیں، اور شہداء کی شہادت پہ صبر کرنے والے بھی بہت ہیں۔ جس طرح شہداء کی شہادت بے مثال ہے، ان کی شہادت کے اوپر صبر کرنے والوں کا صبر بھی بے مثال ہے، اور اس کی 1 2 4 5 10 20 نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ فزت و رب الکعبہ کہنے والا جام شہادت نوش کرتا ہے، اور اس کے پیچھے رہ جانے والے دوسروں کو مبارکبادیں پیش کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں عزیز نے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ شہادت ایک عظمت ہے، شہادت ایک نعمت ہے، اور جب کسی کو نعمت مل جائے تو اس نعمت کے اوپر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، رویا نہیں جاتا، پیٹا نہیں جاتا، گریبان نہیں پھاڑے جاتے، اور ماتم نہیں کیا جاتا۔ ماتم مردوں پر بھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ زندوں کے اوپر ماتم کیا جائے۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال و غنیمت نہ کشور کشاہی۔ شہادت ایک عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم موقع پہ اہل تشیع کے ہاں جو بدعات، جو خرافات رائج ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اسلام میں ماتم کی کوئی اجازت ہوتی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کے اوپر ماتم کرتے۔ اسلام میں اگر ماتم کی کوئی گنجائش ہوتی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت پہ ان کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ضرور ماتم کرتے۔ اسلام میں اگر ماتم کی گنجائش ہوتی تو ضرور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اوپر ان کے اہل خانہ ماتم کرتے، لیکن
اہل تشیع کے ہاں خود ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے لوگوں کو قید کر کے پہنچایا گیا یزید کے گھر، تو یزید کے گھر میں ماتم ہوا تھا۔ اگر یزید تمہارا دشمن ہے تو تمہارے دشمن کی روایت تھی حضرت حسین کے اوپر ماتم کرنا۔ ماتم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 350 سال تک اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے۔ ان بدعات خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔